الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعد إلينا؟ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی. صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح، صبح کی نماز پڑھائی. پھر آپ نے اپنا چہرہ ہماری طرف کیا اور ہمیں ایک واعظ فرمایا، اور ایسا واعظ تھا کہ آنکھیں بہہ پڑی. ضرفت منها العیون، آنکھیں بہہ پڑی. ووجلت منها القلوب، دل ڈر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ کا اثر یہ ہوا، آنکھوں پہ آنسو، دل میں اللہ کی خوف عظمت چھانے لگی. آج دنیا میں بھی بعض حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کچھ ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے بیٹھنے والے پیروکار اچھلنے کودنے لگتے ہیں. کبھی کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی دوڑ رہے ہیں، کبھی اچھل رہے ہیں. کہتے ہیں حال طاری ہو گیا، چیخیں لگا رہے ہیں، چلا رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واعظ کا اثر ہے، یہی حقیقت ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی شان ایسا تأثر کرے کہ دل میں محبت کے ساتھ خوف بھی آئے، خشیت. یہ واعظ ہے، واعظ کا اثر یہ ہے. تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل میں ڈر پیدا ہوا. یہ ڈر ضروری نہیں کہ کسی سے دہشت ہو، اس سے ڈر ہوتا ہے، محبت کا ڈر بھی ہوتا ہے. ایک شخص نے کبھی اپنے بیٹے کو نہیں مارا، لیکن بیٹا شریف النفس ہے، اس کے دل میں باپ کی عظمت اور قدر ہے. کسی غلطی کے موقع پہ باپ کا خیال آ گیا کہ ابا دیکھ تو نہیں رہے، تو دل میں ایک ڈر پیدا ہوگا. تو یہ ڈر جو چیتے سے ہوتا ہے، شیر سے ہوتا ہے، وہ ڈر نہیں ہے، یہ محبت کا ڈر ہے، احسانات کا ڈر ہے. اتنا محسن، اتنا کریم، اتنی محبت کرنے والا، اگر اس کو میری اس کوتاہی کا پتہ چلے گا تو کیا ناراض ہو جائے گا. یہ بھی ڈر ہے ایک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے، اور دلوں کی کیفیت یہ ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. تو عرباض ابن ساریہ فرمانے لگے کہ ہم میں سے ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے یہ واعظ الوداعی ہے، الوداعی واعظ ہے. کہیں آپ ہم سے جدا تو نہیں ہو رہے؟ کوئی ایسی بات بتا دیں ہمیں جس کا ہم آپ کے سامنے عہد کر لیں، اقرار کر لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد جو فتنے آنے والے تھے ان سے بچاؤ کی تدبیر بتائی، رہنمائی فرمائی. فرمایا ایک تو یہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، ایک تو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت نصیب فرما دے. جب تک آدمی متقی اور تقوی کا نور حاصل کرتا ہے، اور اس کے پاس یہ نور ہوتا ہے، بہت سارے فتنوں کی ظلمت کا اسے احساس ہونے لگتا ہے. جب تک تقوی کا نور ہوتا ہے، بہت سارے فتنوں کی ظلمت کا اسے احساس ہونے لگتا ہے. آنکھیں ہو نا تو پتہ لگتا ہے کمرے میں اندھیرا ہے یا روشنی ہے.
روشنی کم ہے یا زیادہ ہے؟ آنکھوں کی روشنی جو ہے، آج یہاں لائٹنگ کم ہے یا زیادہ ہے؟ کم لائٹ ہے یا زیادہ لائٹ ہے؟ آنکھوں کی روشنی اسے یہ احساس دلاتی ہے۔ ایسی جب تک تقوی ہوتا ہے، تقوی کا نور دل کی آنکھوں کو نصیب ہوتا ہے تو دل کی آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں کہ اس فتنے میں کتنی ظلمت ہے، کتنا اندھیرا ہے، اور سنت میں کتنی روشنی اور چمک دمک ہے۔ تقوی اور آنکھیں نہ ہو تو اسے نہیں پتہ لگتا اس کمرے میں لائٹ کتنی ہے، اس کمرے میں لائٹ کتنی، اندھیرا کتنا ہے اور روشنی کتنی ہے۔ اس کے لیے دونوں برابر ہیں۔ گناہوں کی ظلمت سے اگر تقوی کا نور بجھ جائے تو اس آدمی کے لیے فتنوں میں مبتلا ہونے کے راستے کھل جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر وہ احساس نہیں رہتا کہ یہ ظلمت ہے کسی فتنے کی، کسی بدعت کی، کسی بے دینی کی، یا اس میں سنت کا نور ہے، راہ ہدایت کا نور ہے، صراط مستقیم کی روشنی ہے، یہ اسے پتہ نہیں لگتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات بتائی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ عموماً جتنے لوگ فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی بدعات میں، کسی خرافات میں، کسی لادین کے پیچھے، کسی بے دین کے پیچھے، کسی نام نہاد روشن خیال کے پیچھے، وہی طبقہ پیچھے پڑتا ہے جن کی زندگیوں میں گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے۔ متقی آدمی اس احساس کی برکت سے ان فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ اس احساس کی برکت سے وہ اندر کی روشنی اس کی رہنمائی کرتی ہے، احساس پیدا کرتی ہے، یہ غلط ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعظ تھا اور یہ آخری وعظ تھا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسی بات کر جائیں کہ جو ہمارے ساری زندگی کام آئے۔ تو فرمایا ایک تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اور دوسرا فرمایا اپنے امیر کی اطاعت کرنا، چاہے وہ غلام حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ امت میں توڑ نہ پیدا کرنا، تفرقہ نہ پیدا کرنا، گروہ میں تقسیم نہ ہونا، اطاعت کرنا، امیر کی اطاعت کرنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو بھی میرے بعد دنیا میں رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، بہت اختلاف دیکھے گا، گروہ بنیں گے، فرقے بنیں گے، تقسیم در تقسیم ہوگی، ٹوٹ پھوٹ ہوگی، بہت فتنے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ ان سارے فتنوں سے، اس ٹوٹ پھوٹ سے، اس فرقہ پرستی سے، اس گروہ بندی سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم لازم پکڑ لو میرا طریقہ، میری سنت کا طریقہ لازم پکڑو، وخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ان صحابہ کا طریقہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی طریقہ زندگی دیکھو، ان سارے گندگیوں سے محفوظ رہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے راہ ہدایت کا، صراط مستقیم کا ایک بنیادی ضابطہ اصول بتا دیا ہے۔ کسی حق پرست کو دیکھنا ہے نا، کسی حق پرست کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ اسے اپنی نبی کی سنتوں پر اور صحابہ کی زندگی پر اعتماد کتنا ہے، اس کے دل میں، اس کی زندگی میں نبی کی سنتوں کی عظمت، اہمیت، صحابہ کی عظمت، محبت، قدر، ان کے طور طریقوں کی عظمت کتنی ہے، یہ رائے حق کا راہی ہے۔
علیکم بسنتی و سنت خلفاء. اور دنیا میں جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے گمراہ طبقے ہیں، ان میں آپ کو یہ بنیادی چیز نظر آئے گی، انہیں نبی کی سنتوں سے وحشت ہے. ان کے دلوں میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بغض ہے. یہ بنیادی چیز ہے. دنیا میں کوئی کتنا ہی روشن خیال اسلامی اسکالر بنے، لیکن اس کی زندگی میں آپ نبی کی سنت نہیں دیکھیں گے. ان کی نظر میں نبی کی سنتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی وہ چیز ہے، اس لیے کہ قرآن ایک نظریہ پیش کرتا ہے، ایک زندگی پیش کرتا ہے، لیکن اس کی عملی تصویر تو محمد الرسول اللہ ہے نا. اس کی عملی زندگی تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نا. اگر قرآن نے کہا نماز پڑھو، بس یہ کہہ دیا نماز پڑھو، کیسے پڑھیں بھائی؟ اس میں تو کوئی طریقہ موجود نہیں ہے کہ رکوع یوں کرو، سجدہ یوں کرو، رکوع میں یہ پڑھو، سجدے میں یہ پڑھو، ادھر کچھ بھی موجود نہیں ہے. وہ تو نبی کی زندگی دیکھنی پڑے گی کہ آپ نے نماز کیسے پڑھی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسے پڑھی. ورنہ تو کوئی بھی بے دین قرآن کی آیت کا مضمون مفہوم کچھ بھی بیان کر دے، لیکن اس کی وضاحت نبی کی زندگی سے. آیا آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ طریقہ اپنی زندگی میں رائج کیا؟ قرآن نے تو ایک ضابطہ بیان کر دیا، لیکن عملی تصویر جس سے نظر آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ گمراہی سے بچنے کا راستہ صرف قرآن ہے، نہ صرف قرآن کہیں نہیں فرمایا. اس لیے کہ کوئی بھی گمراہ قرآن کی آیت پڑھ کے کوئی مفہوم پیش کر دے، کوئی بھی مطلب بیان کر دے. آپ نے اپنی زندگی بتائی، صحابہ کی زندگی بتائی کہ یہ دیکھو قرآن پر انہوں نے عمل کیسے کیا، نماز کیسے پڑھی. اس لیے کہ صلاۃ کے کئی معنی ہیں عربی زبان میں. صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں. ایک کہتا ہے بھائی دعا مانگ رہا ہوں، نماز ہو گئی. لیکن ہم تو دیکھیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، آپ نے نماز کیسے پڑھی. تو میرے عزیزو، ہر گمراہی کی جڑ ہے نبی کی زندگی پر اعتماد نہ ہو، سنتوں کی اہمیت نہ ہو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت نہ ہو، محبت نہ ہو. جو گروہ، جو فرقہ اس سے محروم ہے نبی کی سنتوں سے، صحابہ کی زندگی سے، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. ایک موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی الفاظ کو دوسرے انداز میں فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کہ یا رسول اللہ حق پہ کون ہوگا، حق پہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں گا میرے صحابہ ہوں، جس پہ میں ہوں گا میرے صحابہ ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو میرے عزیزو، یہ دور فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. اور جسے کہیں کہ مسلمانوں کو اس انداز سے دین سے ایک تو وہ طبقہ ہے جو دین بیزار ہے، ایک اس کی محنت ہے، ایک تو اس کی محنت ہے کہ وہ لوگوں کو بالکل دین سے بیزار کر دے. اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ اسے پتہ ہے مسلمانوں کا ایک طبقے کے دل میں دین کی عظمت، اسلام کی عظمت ہے، اسے اسلام سے مکمل طور پہ ہٹایا نہیں جا سکتا، بیزار نہیں کیا جا سکتا. تو ایسے بے دین لوگ بھی ہیں جو بہروپیاں ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، مذہب کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں نبی کی سنتوں سے خالی ہیں. ان کی زندگیاں نبی کی سنتوں سے خالی ہیں، صحابہ کی عظمت سے، محبت سے خالی ہیں.
فتنے کا دور ہے، تو دونوں چیزوں کا بہت اہتمام ہو، ایک تقوی کا اہتمام ہو اور دوسرا اپنی زندگی کو نبی کی سنتوں سے آراستہ کیجیے۔ ایک تقوی کا اہتمام ہو تاکہ ہر فتنے کی ظلمت کا احساس آپ کو ابتدا ہی سے ہو جائے۔ جب آپ کو آنکھوں میں روشنی ہوگی نا تو آپ کو خود ہی پتہ چلے گا اس راستے میں اندھیرا ہے روشنی ہے، یہاں اس راستے میں لائٹ چل رہی ہے، اس راستے میں ظلمت ہے اندھیرا ہے۔ جب تقوی کا نور ہوگا تو ابتدا ہی آپ کو یہ احساس انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہے گا، روشنی کا احساس ہوگا، ظلمت کا احساس ہوگا۔ اور دوسرا اپنی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، ایک بڑی مستند کتاب ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، مختصر بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اردو کے اندر بھی ہے۔ اسوہ رسول ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے اسوہ رسول ڈاکٹر عبداللہ عارفی، ایسی پیاری کتاب ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے اپنے سرانے پہ رکھیں اور صبح سے لے کر شام کی زندگی دیکھتے رہیں، روز اس میں سے کچھ نہ کچھ سنتوں پہ عمل کرتے رہیں، سنتوں پہ عمل کرتے رہیں۔ اس کی برکت سے اللہ کی ذات سے امید ہے نبی کی پوری زندگی صبح شام کی، اٹھنے بیٹھنے کی، کھانے پینے کی، سونے جاگنے کی، ملنے جلنے کی، طہارت کی، نظافت کی، ساری زندگی اس میں موجود ہے۔ اور آدمی وہ دیکھتا چلا جائے اور اپنے حبیب کے طور طریقے اپناتا چلا جائے۔ اللہ رب العزت نے بتایا ہے جو میرے محبوب کی سنت اختیار کرتا ہے وہ میرا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ یحببکم اللہ، جو میرے حبیب کے طور طریقے اپناتا ہے وہ میرا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اور اگر اس کے دامن میں کوئی غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں یغفر لکم، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ تو فتنوں سے بچنے کا راستہ تقوی کا نور ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی زندگی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا اہتمام نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔